گارڈ کے خیمے کے سامنے حد بندی کر کے دوسرا نیزہ ذوالفقار دیا لے جا کے 12 میل کا فاصلہ تھا اور کہا اتنی دور لڑوں گا، لیکن جب گونج ہوتی اور ذوالفقار کی بجلیاں کڑکنے لگتی اور حسین جب ذوالجناح کو دوڑاتے تو کربلا کی فضاؤں میں ایک آواز گونج رہی تھی. اس آواز کو سن کر منہ کو موڑ کر کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ. روایت کی راوی حضرت زینب ہیں، اس لیے کسی گواہ کی ہمیں ضرورت نہیں. میرا بھائی تکبیر کہتا اللہ اکبر. کیا چیخ رہے تھے وہ جس کے آواز پر جواب میں حسین کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. قوت تو تیری، ارے مڑ کے بازو کی طرف نہیں دیکھا. یہ واحد شجاع حسین ہے جس نے اپنے بازو کی طرف نہیں دیکھا. حملہ کرتے جاتے اور فتح کرتے جاتے. کتنے مارے؟ زینب نے کہا مصائب نہیں پڑھا، فضائل پڑھو. کجا دیکھ لے دمشق میں نکل کے کون سا گھر ہے جہاں سے رونے کی صدایں نہیں آ رہی. عورتیں اپنے وارثوں کو رو رہی ہیں. اتنا مارا ہے میرے بھائی نے کہ تو نے اپنی فوج گنتی میں گنی ہے. 9 لاکھ فوج آئی تھی، 1.5 لاکھ بھی تو واپس نہ گئی. مار دیا حسین نے، لیکن بازو کی طرف نہیں دیکھا. ہاں علی نے بازوؤں کو دیکھا تھا، خیبر کا در اکھاڑ کر بازوؤں کو دیکھا تھا. اور جب بازوؤں کو دیکھا تھا تو لوگوں نے کہا تھا علی ایسی تو شجاعت ہی نہیں دیکھی، آپ نے در خیبر اکھاڑا کیسے؟ تو کہا یہ قوت ربانی تھی، یہ قوت ربانی تھی. اس لیے شعر آیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا، اس لیے کہ علی کی لڑائی دیکھ کر قوت پروردگار کہہ چکے تھے. علی والی لڑائی حسین نے نہیں لڑی، حسین کی لڑائی علی سے کئی 1000 گنا بڑھ گئی. تو آواز یہ نہیں آ رہی تھی قوت پروردگار، بلکہ چیخ کے کہہ رہے تھے تو ہی پروردگار ہے. حسین کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھوڑے کو اڑتے دیکھا، ذوالفقار کو بڑھتے دیکھا. 9 گز بڑھتی تھی، عصائے موسیٰ والے معجزے رکھتی تھی. ہوا پہ جا رہا تھا آج ہی کے دن تو رسول نے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا، اس لیے کہ وہ پرواز کر رہا تھا. ذوالجناح کہتے ہیں 2 پروں سے پرواز کرنے والوں کو. ذوالجناح خطاب ہے جعفر طیار کا. ذل کہتے ہیں 2 کو، جنا کہتے ہیں پر کو. پر کے ساتھ مخلوق یہاں کی نہیں ہے، وہ براق کے شجرے سے تھا. جہاں سے ذوالفقار آئی تھی وہیں سے آیا، اس لیے کربلا کے بعد کوئی ڈھونڈ نہیں سکا گیا کہاں. ڈھونڈ نہیں سکا کہ گیا کہاں. تو اس کی پرواز کو دیکھ کے حیران تھے. تو جس کے پاس ایسی تلوار ہو اور ایسا گھوڑا ہو کہ کبھی دیکھا ہی نہیں، تو چیخ یہی تھی یا ذوالفقار جان بچانے کے لیے چھوڑ دے مجھے، تو ہی تو ہمارا خدا ہے، تو ہی تو ہمارا خدا ہے. ایک دین سجا سجایا حسین کے سامنے تھا. تقریر اپنی منزل پہ آئی اور میری محنت کو ضائع مت کیجئے گا. حسین کے سامنے ایک سجا سجایا دین تھا اور سب کے منہ پہ تماچے لگانے کے لیے حسین کے پاس ایک خزانہ اس وقت تھا. اور وہ خزانہ یہ تھا بس میرے نانا کی گدی چھین کر تم کیا بن گئے؟ خلف مدینے کے حاکم. ابھی چاہوں ابھی تو تمہارے بنائے ہوئے یہ مسلمان جتنے ہیں سب سجدہ کریں میرے قدموں پر اور میں خدا بن جاؤں.
اور قیامت تک میں خدا بنا رہوں گا. اتنی قوت رکھتا ہوں کہ میں رب بن جاؤں اور یہی مذہب چلے گا پوری کائنات میں. اس لیے کہ ایسے معجزے دکھاؤں گا کہ سب کو یقین آ جائے گا کہ رب ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بتایا کہ دین کو اٹھا کر دے کر رب کو کہ دین تو تیرا ہی چلاؤں گا مگر اتنی اجازت دے دے تیرے دین کے ساتھ حسین کی عزاداری چلے. پروردگار سن، اتنی طاقت دے دے حسین کو آج اور اس کے ذکر کو طاقت دے دے. اس لیے کہ اس نے کہا تھا ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. اس لیے کہ ذاکر ہم ہیں تمہارے. یہ دنیا تمہیں پست کرنا چاہتی تھی، ہم تمہیں قیامت تک کے لیے بلند کر رہے ہیں. جسے خدا بلند کرے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے. تو حسین نے کہا تجھے سمجھتے ہیں لوگ جب تیرے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں قولوا لا الہ. تجھے سمجھتے ہیں جب تیری بھیجی کتاب پڑھتے ہیں. تیرے نبی کو سمجھتے ہیں جب علی کا فرمان پڑھتے ہیں. علی کو سمجھتے ہیں جب نبی کو غدیر قم میں خطبہ دے دیکھتے ہیں. یہ سارے انسان دیر لگائیں گے تجھے سمجھنے میں. جب قرآن پڑھیں گے تب کہیں گے لا الہ، جب نبی تک پہنچیں گے تب کہیں گے محمد رسول اللہ. بس اتنی طاقت دے دے کہ میری محبت کرنے والوں کو نہ کوئی کتاب پڑھنا پڑے، نہ کسی نبی کے پاس جانا. ماشاء اللہ.